آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی جو گفتگو ہے نا وہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو میرا مطلب ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی اور سماجی حالات کے حوالے سے کچھ بہت ہی چپتے ہوئے سوالات سامنے لاتی ہے۔ بالکل، اور کافی اہم سوالات ہیں۔ جی، آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے اس کا عنوان ہے ضمیر کا قیدی، پاکستان کا جمہوری بحران۔ انگریزی میں اسے دا پرزنر آف کانشنس کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اس تحریر نے موجودہ حکومت کی کارکردگی، ریاستی اداروں کے کردار اور خاص طور پر عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کا ایک انتہائی گہرا اور سچ پوچھیں تو کافی سخت قسم کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، تحریر کافی سخت ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ اس تحریر میں چھپے ہوئے دلائل کی تہیں کھولی جائیں، ان کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم ان دلائل کی گہرائی میں اتریں، ایک انتہائی ضروری اور واضح انتباہ یا جسے ڈسکلیمر کہتے ہیں وہ دینا لازمی ہے۔ ہاں جی بالکل، وہ بہت ضروری ہے۔ چونکہ آج کا یہ موضوع خالصتاً سیاسی اور حساس نوعیت کا ہے، اس لیے سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی بھی سیاسی جماعت، دائیں یا بائیں بازو کے نظریے یا کسی بھی رہنما کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا بھی نہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی سائیڈ لینا نہیں ہے۔ جی، ہمارا مقصد صرف اور صرف ان خیالات، دعووں اور تجزیوں کو شفاف انداز میں سامنے لانا ہے جو اس فراہم کردہ تحریر میں موجود ہیں، تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ خود صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ بالکل، یعنی ہم صرف ایک آئینہ دکھا رہے ہیں کہ اس تجزیے کے اندر کیا لکھا ہے، فیصلہ ہمیشہ کی طرح سننے والوں نے خود کرنا ہے۔ 100%۔ تو چلے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ اس تحریر کا آغاز ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو بظاہر سادہ ہے لیکن اس کی گونج بہت دور تک جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں آئین صرف طاقتور لوگوں کے لیے رہ گیا ہے؟ اور یہ سوال سیدھا عمران خان کی موجودہ قید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی ہاں، ان کی موجودہ قید اور ان کی صحت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اگر سوچا جائے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں تو سیاستدانوں کا جیل جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو ہوتا رہا ہے۔ تو پھر اس تحریر میں اس مخصوص قید کو اتنا غیر معمولی یا ایک جمہوری بحران کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور آج کی ہماری اس سورس مٹیریل کا سب سے مضبوط نقطہ بھی یہی ہے۔ تحریر اس قید کو صرف ایک فرد واحد کی قید کے طور پر نہیں دیکھتی۔ اچھا، تو پھر کس زاویے سے پیش کیا گیا ہے؟ یہاں دلیل یہ دی گئی ہے کہ جب آپ ایک ایسے رہنما کو جس کے پیچھے کروڑوں ووٹرز کا اعتماد ہے اس طرح قید تنہائی میں رکھتے ہیں تو دراصل آپ ان کروڑوں لوگوں کے جمہوری حق کی توہین کر رہے ہیں۔ بات صرف ایک عام قیدی کی نہیں ہو رہی، یعنی وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری سیاسی سوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تحریر میں واضح طور پر بنیادی انسانی اور طبی حقوق کا سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو شدید طبی مسائل کے باوجود ہسپتال کیوں منتقل نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہاں، اور اسی جگہ پر تحریر میں 3 بہت ہی سخت، میرا مطلب ہے چپتے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پوچھا گیا ہے کہ کیا آزادانہ طبی معائنے سے دور رکھنا اور فیملی یا بہنوں کو ملنے سے روکنا محض کوئی انتظامی غفلت ہے؟ جی، کیا یہ سیاسی انتقام ہے یا پھر یہ ایک منظم ظلم ہے؟ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ صورتحال کو کس شدت سے پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اسے منظم ظلم کہا جا سکتا ہے؟ تحریر اس دعوے کی بنیاد کیا بتاتی ہے؟ تحریر کی روح سے اسے منظم ظلم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ صرف کسی ایک جیلر یا کسی ایک محکمے کی غلطی نہیں لگتی۔ دیکھیں، جب کسی سیاسی رہنما کو اس کی پارٹی کی لیڈرشپ، اس کے کارکنوں اور یہاں تک کہ اس کے خاندان سے بھی مکمل طور پر کاٹ دیا جائے تو وہ ایک باقاعدہ پیٹرن بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ ایک باقاعدہ حکمت عملی نظر آتی ہے۔ مقصود صرف ایک شخص کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پورے سیاسی ڈھانچے اور اس سے جڑی عوامی امید کو توڑنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس تجزیے کے مطابق ریاست کی بنیادی ذمہ داری اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، بشمول قیدیوں کے۔ لیکن جب ریاست خود ہی یہ حقوق سلب کرنے لگے تو پھر اسے غفلت نہیں کہا جائے گا، اسے ایک سوچا سمجھا نظام جبر ہی کہا جائے گا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں۔
یہ سب کچھ خلا میں تو نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، ایک حکومت موجود ہے۔ ہاں، ملک میں ایک حکومت موجود ہے، اور اس تحریر کا وہ حصہ جو ذاتی طور پر مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا، وہ موجودہ حکومتی اتحادیوں کی خاموشی پر تنقید ہے۔ وہ بہت کڑا تنقیدی حصہ ہے۔ مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک طرح سے شراکت داری چل رہی ہے۔ تحریر بہت دو ٹوک انداز میں یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر یہ سب ان بڑی تجربہ کار اور نام نہاد جمہوری جماعتوں کے سامنے ہو رہا ہے تو کیا ان کی خاموشی کو ان کی رضامندی نہ سمجھا جائے؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحریر انفرادی سیاسی رہنماؤں کے بیانیے اور ان کے عملی تضادات کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ صرف جماعتوں کی بات نہیں کری، یعنی وہ باقاعدہ شخصیات کو ٹارگٹ کر رہی ہے؟ جی، باقاعدہ چہروں اور ان کی تاریخ کی بات کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بالکل، وہ ہمیشہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، رواداری اور سیاسی برداشت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن تحریر یہ سوال کھڑا کرتی ہے کہ وہ مفاہمت کہاں گئی؟ کیا مفاہمت کا فلسفہ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے تک محدود ہے؟ یہ تو بہت گہرا وار ہے۔ جی، جب آپ کا ایک سب سے بڑا سیاسی مخالف جیل کے کول کوٹری میں بنیادی حقوق سے محروم ہے اور آپ خاموش ہیں، تو پھر اس مفاہمت کے دعوے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ واقعی یہ تو کال اور فیل کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ لیکن ذرا رکیے، بات صرف پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کا معاملہ تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے پچھلے چند سالوں میں اپنی پوری سیاست ایک ہی نعرے پر کھڑی کی تھی، ووٹ کو عزت دو۔ جی ہاں، بالکل۔ اب یہ تحریر اسی نعرے کو ان کے سامنے رکھ کر پوچھ رہی ہے کہ کیا عمران خان کے ووٹرز پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کے ووٹ کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ مطلب اگر آپ جمہوریت مانگ رہے تھے تو اب وہ جمہوریت کہاں ہے؟ بالکل، اور یہ تضاد اتنا نمایاں ہے کہ اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ تحریر کا استدلال یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب یہی جماعتیں اپنے لیے انہی جمہوری حقوق کی مانگ کر رہی تھیں، اپنے لیے ریلیف مانگ رہی تھیں۔ جی، اور آج جب وہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں تو وہی جمہوری اصول ان کے لیے بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ صرف سیاسی منافقت کی نشاندہی نہیں ہے۔ تو پھر اور کیا ہے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ جب آپ اصولوں کے بجائے افراد کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ پورے جمہوری نظام کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں مجھے یاد آیا، شہباز شریف صاحب کا ذکر بھی تو آیا ہے۔ جی بالکل آیا ہے۔ شہباز شریف کو تو ہمیشہ ایک ایڈمنسٹریٹر یا ایک انتہائی سخت گیر منتظم کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے نا، جو صبح سویرے بوٹ پہن کر کام پر نکل آتے ہیں۔ پنجاب سپیڈ جسے کہتے تھے۔ ہاں، پنجاب سپیڈ۔ لیکن تحریر یہاں ایک بڑا طنزیہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر وہ اتنے ہی کمال کے منتظم ہیں تو پھر ان کی ناک کے نیچے ملک کے ایک اتنے بڑے اور مقبول رہنما کے ساتھ جیل میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ اتنی بڑی انتظامی نااہلی ہے؟ اور تحریر کا جھکاؤ واضح طور پر اس طرف ہے کہ یہ کوئی نااہلی نہیں ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دانستہ چشمپوشی ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو گڈ گورننس یا بہترین طرز حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے دور میں انسانی حقوق کی ایسی صریح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے بیانیے کے خلاف جاتا ہے۔ جی، یہ ثابت کرتا ہے کہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں شامل تمام کردار، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے سیاسی بیانوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ اقتدار کی مجبوری؟ وہ اقتدار میں تو ہیں، لیکن شاید ان کے پاس وہ حقیقی اختیار یا وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ ان اصولوں پر کھڑے ہو سکیں جن کا وہ کل تک پرچار کرتے تھے۔ یہ بات سن کر ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ چلیں، پرانی نسل کے سیاستدانوں سے تو شاید اب کسی کو کوئی خاص امید نہیں رہی، ان کی سیاست تو دہائیوں سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ملک کی نصف سے زیادہ آبادی تو نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو کیا وہ نوجوان قیادت جو اب سامنے آ رہی ہے وہ کچھ مختلف نہیں کر رہی؟ اس تحریر میں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ اور وفاق اور سندھ کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جی، کیا گیا ہے۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، ان سے تو ایک نئی سوچ کی توقع کی جانی چاہیے نا، مطلب کوئی تو تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آج کی یہ زیر بحث تحریر
इस तासुर को बिल्कुल मुस्तरद करती है। यहाँ बायोलॉजिकल उम्र यानी जिस्मानी उम्र और सियासी सोच के दरमियान एक फर्क वाजे किया गया है। अच्छा, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तहरीर ये दलील देती है कि महज उम्र में नौजवान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सियासी हथकंडे, आपके काम करने का अंदाज और सियासी मुखालिफिन को कुचलने के तरीके वही पुराने 90 की दहाई वाले हों। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ पुरानी शराब को नई बोतलों में बेचने वाली बात है? क्योंकि अगर हम सिंध और पंजाब की बात करें, जहां इन दोनों की बराह रास्त हुकूमतें हैं, तो क्या वहां वाकई आम आदमी को कोई रिलीफ मिल रहा है? इसी बात पर तो तहरीर तनकीद कर रही है। सवाल ये है कि क्या इन नौजवान रहनुमाओं के आने से निजाम में कोई बेहतरी आई है? क्या वाकई आई है? क्या आम आदमी को थाने और कचहरी में इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? तहरीर के मुताबिक इसका जवाब नफी में है। ये नौजवान क़यादत महज इख्तिदार के तसलसल का नाम बनकर रह गई है। यानी निजाम वही है। निजाम वही है। उनका मकसद निजाम को ठीक करना नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह अपने खानदानी या पार्टी के इख्तिदार को बचाना है। और इस मकसद के लिए वो हर जमहूरी उसूल और हर सियासी अखलाकियात को कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आते हैं। ये तो बहुत मायूस कुन है। तहरीर के नजदीक ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए वाकई एक बहुत ही तारीक तस्वीर है। वाकई ये तस्वीर तो काफी तारीक लगती है। लेकिन चलें अब इस सारी बहस के सबसे हसास लेकिन मेरा ख्याल है सबसे अहम पहलू की तरफ आते हैं। वो हाथी जो कमरे में मौजूद तो है, लेकिन जिस पर बात कम ही की जाती है। बिल्कुल, आप समझ गए। मैं पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की बात कर रही हूँ। इस तहरीर ने बड़ी एहतियात के साथ लेकिन बड़ी वजाहत से इस मौजू को छेड़ा है। लेकिन एक बात जो मुझे मुख्तलिफ लगी वो ये कि तहरीर इस बहस में नहीं पड़ती कि एस्टैब्लिशमेंट का वजूद होना चाहिए या नहीं। जी, वो इसे एक हकीकत के तौर पर मानकर बात आगे बढ़ाती है। हाँ, वो हकीकत पसंदाना अप्रोच है। बिल्कुल, और ये इस तज्जिये की एक बड़ी खूबी है कि ये खोखली नारेबाजी के बजाय जमीनी हकाइक पर बात करता है। तहरीर ये तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हुकूमतें बनती और टूटती रही हैं, सियासतदान आते जाते रहे हैं, लेकिन ताकत का असल मरकज हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट ही रही है। तो फिर मुसन्निफ का असल एतराज या सवाल क्या है? यहाँ जो बुनियादी सवाल उठाया गया है वो ये है कि इस ताकत के मरकज की मौजूदगी के बावजूद क्या सियासी अमल को सांस लेने की इजाजत है? यानी मसला उनकी मौजूदगी नहीं है, मसला ये है कि क्या उनके होते हुए सियासतदान अपना काम आज़ादाना तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि सियासतदानों ने मुकम्मल आज़ादी से काम किया हो? क्या ये हमेशा से ऐसा ही नहीं चल रहा? फिर इस तहरीर में मौजूदा हालात को इतना खतरनाक क्यों करार दिया गया है? इसकी वजह यह बयान की गई है कि माजी में जो मुदाखलत होती थी उसका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन इस तहरीर के मुताबिक मौजूदा दौर में जिस तरह अवामी मैंडेट को पसे पुश्त डालकर एक मकबूल रहनुमा और उसकी जमात को मुकम्मल तौर पर निज़ाम से बाहर करने या माइनस करने की कोशिश की जा रही है, वो गैर मामूली है। वो एक्सट्रीम पर चला गया है। जी, सवाल ये उठाया गया है कि क्या अवामी सतह पर जो फैसले होते हैं या अवाम जिसे चुनना चाहते हैं उसे तस्लीम किया जाता है, या फिर पर्दे के पीछे से तमाम मामलात को इस हद तक कंट्रोल किया जाता है कि अवाम के वोट की कोई हैसियत ही ना रहे। ये वो बुनियादी तनाज़ा है जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी जमहूरी बहरान की असल वजह है। तो क्या इस सब का मतलब ये लिया जाए कि आज के पाकिस्तान में इख्तिलाफ करना एक बाकायदा जुर्म बन चुका है? ये तो वही बात हो गई ना। हाँ, मतलब अगर कोई सियासी रहनुमा अवाम में हद से ज्यादा मकबूल हो जाए तो क्या वो मकबूलियत उसके लिए ताकत बनने के बजाय एक सजा बन जाती है? तहरीर के इख्तिताम की तरफ बढ़ें तो वहाँ यही सवाल गूंजता हुआ महसूस होता है। और यही इस पूरे तफसीली जायजे का निचोड़ भी है। इस तहरीर में जो हतमी दलील दी गई है वो ये है कि इमरान खान को इस तरह रियासती ताकत के जोर पर दीवार से लगाना कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। इससे तो नुकसान होगा। बिल्कुल, ये इक़दामात मुल्क को मुस्तहकम करने के बजाय इसे मजीद तकसीम कर रहे हैं। मुआशरे में पहले से मौजूद दरारें अब एक गहरी खलीज बनती जा रही हैं। तहरीर का मानना है कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक शख्स को जेल से बाहर निकालने की नहीं रही। तो फिर ये किस चीज की लड़ाई है? ये अब एक आईनी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है।
یہ اس بات کا فیصلہ کرنے کی جنگ ہے کہ کیا عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا رہنما خود چن سکیں؟ یہ بات بہت گہری ہے کہ جب آپ ایک بار اصول توڑتے ہیں تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ آج اگر یہ سب ایک رہنما کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تحریر کے آخر میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عوام کو صورتحال پر خود غور کرنا چاہیے، محض خاموش تماشائی نہیں بنے رہنا چاہیے۔ جی ہاں، اور جس جملے پر اس تحریر کا اختتام ہوتا ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے، جب خاموشی جرم بن جائے تو بولنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ محض ایک جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باشعور شہریوں کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے فیصلوں پر سوال اٹھانا سیکھیں، کیونکہ خاموشی کا مطلب اکثر اوقات اس ظالمانہ نظام کی خاموش تائید ہی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس تحریر نے واقعتاً پاکستان کے پورے جمہوری نظام، نام نہاد نوجوان قیادت، اتحادی جماعتوں اور ریاستی اداروں سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ جی، سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے اس تحریر کے ایک ایک پہلو پر بات کی، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، ہمارا مقصد ان باتوں کی توثیق کرنا نہیں بلکہ سننے والوں کے سامنے اس مکمل تصویر کو پیش کرنا تھا تاکہ حالات کی سنگینی کو سمجھا جا سکے۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم زمینی حقائق کو ان کی پوری تلخی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے تب تک بہتری کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس ساری بحث کے بعد اور ان تمام ذرائع کا بغور جائزہ لینے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جو شاید اس تحریر میں براہ راست اس طرح نہیں پوچھا گیا، لیکن ان تمام باتوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسا سوال جس پر ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جسے آنے والے کل کی فکر ہے۔ تو وہ فکر انگیز سوال ہے کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر اس تجزیے کے مطابق عوامی سطح پر مقبول ترین رہنماؤں کو محض طاقت، قانونی ہتھ کنڈوں اور انتظامی رکاوٹوں کے ذریعے مسلسل نظام سے باہر رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی تو اس ملک کی نوجوان نسل جو پہلے ہی بہت کچھ دیکھ چکی ہے اس کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس سے ان نوجوانوں کا پورے جمہوری نظام اور ووٹ کی پرچی پر سے ہمیشہ کے لیے اعتماد نہیں اٹھ جائے گا؟ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور خوفناک پہلو ہے۔ اگر نوجوانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں تو اس کے دو ہی ممکنہ نتیجے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کیا نتیجے ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ بے اعتمادی مستقبل میں عوام کے اندر ایک مکمل سیاسی تنہائی، مایوسی اور بے حسی پیدا کر دے گی جہاں کوئی ملک کے معاملات میں دلچسپی ہی نہیں لے گا، یعنی لوگ بالکل لاپرواہ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا نتیجہ؟ یا پھر، اور یہ دوسرا پہلو زیادہ اہم ہے، کیا یہ مستقل مایوسی ایک بالکل نئی، غیر منظم اور غیر متوقع قسم کی سماجی مزاحمت کو جنم دے گی؟ ایک ایسی مزاحمت جس کے غصے کا اندازہ شاید موجودہ نظام چلانے والوں کو بھی نہ ہو۔ کیا زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ واقعی اگر اعتماد اٹھ گیا تو رد عمل کیسا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بالکل، اور یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ جی، اور اسی کھلے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے ان پیچیدہ سیاسی اور سماجی معاملات کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ جی بالکل۔ سننے والوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ چیزوں کو صرف سطح پر نہ دیکھیں، ان کی تہوں میں جائیں اور سوال پوچھنے کی عادت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ بہت جلد ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔